یہ جو کرٹیسزم ہے پی ایم ایل این کی طرف آپ نے پہلے بھی کیا, اس مرتبہ بھی آپ کر رہے ہیں, کیا ریزن ہے کہ یہ بار بار ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی ہے, پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے اور بلاول صاحب نے بھی کہی ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے یہ کنونس کیا اپنے پرائم منسٹر کو کہ وہ ایمرجنسی نافذ کریں اور پھر یہ کی گئی, لیکن کون سی چیزیں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ امداد کے لیے ہم نے پرسوں یہ والا بڑا بھرپور طور پر یہ موضوع اٹھایا تھا, اور پی ایم ایل این سے رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ تھے, آپ کو پتہ ہے ہی از پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن. انہوں نے یہ کہا کہ امداد مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک دفعہ ایک دنیا کے آگے ہم ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں, امبیرس بھی ہونا پڑتا ہے, اور ملتا کیا ہے آپ کو پلٹ کے $100-200 ملین, سو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. جی شکریہ مونا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر منفی اثرات پڑ رہے ہیں, اور مسلسل کبھی ہیٹ ویو کی شکل میں, کبھی ڈرافٹ کی شکل میں, کبھی سیلاب کی شکل میں, کبھی شدید بارشوں کی شکل میں, یہ وہ باتیں ہیں جو ہم آج سے کئی سال پہلے کرتے تھے کہ پاکستان کے اوپر نمودار ہوں گی. لیکن آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہمارے گھر اور سکول بہہ جا رہے ہیں, ہمارے مال مویشی مر رہے ہیں, اور یہ ایک انتہائی کرٹیکل سچویشن ہے. پاکستان از ناؤ the fourth most affected country due to climate change in the world, اور جبکہ پاکستان کی اپنی گرین ہاؤس emissions is less than 1%, so پاکستان کی تو contribution is negligible. اور دنیا کو یہ بات باور کرائی گئی تھی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ تھے اور کلائمیٹ چینج کی وزیر شری رحمان صاحبہ تھیں, تو یہ ہم نے بڑا اس کے اوپر ایفرٹ کیا اور ایک کلائمیٹ فنڈ کا انعقاد کیا. ٹھیک ہے, دنیا بھر کے اندر ریسیشن ہو رہا ہے, جو پلیجز ہوئے تھے اس طریقے کے سامنے نہیں آئے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور اپنی چیزیں چھوڑ دیں اور آپ یہ کہیں کہ جناب اب ٹھیک ہے, دنیا نے ہمیں اگر جتنا پلیج کیا تھا اتنا نہیں دیا تو اب مانگنے کا کیا فائدہ. نو, پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری, یہاں پر اکنامک مسائل ہیں, یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں, اور پاکستان از انڈر ڈیٹ. دیکھیں نا, اگر آپ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں تو آپ نے جو آپ کا لینڈر ہے اس کی شرائط کے اوپر اپنا بجٹ بھی بنانا ہے, ان کی شرائط کے اوپر آپ نے کام بھی کرنا ہے, تو آپ وہ پاپولر ڈیسیشن نہیں لے سکتے, وہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کر سکتے جو آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کرنے ہیں. اس سچویشن کے اندر جب آپ کو معلوم تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر شدید بارشیں ہوئی ہیں اور تباہ کاری ہوئی ہیں, شدید تباہ کاری ہوئی ہیں, پھر جب انڈیا نے پانی چھوڑا تو پنجاب آپ کے سامنے ہے, پنجاب تباہ ہو گیا ہے لٹرلی. سندھ میں اب کیا حال ہوتا ہے, سندھ کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. آپ کو دنیا سے یہ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں, آپ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے. this is not charity, this is what the world owes us. اور اس میں یہ بات باور کرانے میں اور اس بات کو کھلے عام کہنے میں اور اس بات کو فورسفلی کرنے میں کوئی شرم کی بات ہونی نہیں چاہیے, اور کرنی چاہیے. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں کی گئی ہے. اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب پنجاب کا دورہ کیا, جب سندھ میں آئے, تو انہوں نے کہا کہ جناب جب ساری فصلیں تو تباہ ہو گئی ہیں, اس ملک میں ایگریکلچر ایمرجنسی ہونی چاہیے, کیونکہ کسان تو تباہ ہو گیا ہے. یہ فصل جو برباد ہو گئی ہے, اگر یہ فصل اگر یہ جاتی آگے, اس سے پیسے ملتے تو آپ آگے فصل لگاتے. آپ کے ملک میں فوڈ انسیکیورٹی ہو گئی ہے, آپ کو کسانوں کو سپورٹ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کلائمیٹ ایمرجنسی لگائیں ملک کے اندر. یہ چیزیں ہو جانی چاہیے تھیں, دیر آئیں درست آئیں, چلیں ٹھیک ہے. لیکن آج بھی جو ہم نے گزارش کی تھی اور اپیل کی تھی کہ BISP ایک ایسا پروگرام ہے جو پورس آف دا پور کو ٹارگٹ کرتا ہے, اور وہ ایک ایسا کیش ٹرانسفر ہے جو حقدار ہیں اس کو براہ راست مل جاتا ہے. اس کے ذریعے آپ لوگوں کو کوئی کیش ریلیف تو دیں. میں جو تصویریں دیکھ رہی ہوں پنجاب میں مختلف اضلاع کی, وہاں پر تو لوگ کھلے آسمان کے نیچے چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی درست, پانی میسر نہیں ہے, کہیں چھت نہیں ہے, کیمپ نہیں. تو یہ جو اتنے برے حالات ہیں, تو اس میں اگر آپ ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, حالانکہ دیکھیے let me be very honest with you, the scale of the tragedy is so severe and so compounded and so expanded کہ شاید آپ ہر جگہ نہیں پہنچ پائیں, شاید اتنے وسائل بھی نہ ہوں. لیکن حکومت بھی کام کر رہی ہے, پنجاب کی حکومت بھی کام کر رہی ہے, فوج بھی کام کر رہی ہے,
ہر کوئی کام کر رہا ہے. کسی کو بھی دیکھیں نا, اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو یہ تکلیف نہیں پہنچتی ہے مناظر دیکھ کے لوگوں کو اس تکلیف میں دیکھنے سے, تو پھر وہ انسان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر لوگوں کی داد رسائی نہیں ہو رہی تو آپ کو تمام چیزیں بروئے کار لانی پڑیں گی جس کے تھرو آپ ان کو ریلیف پہنچا سکتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, میں آپ سے ایک سوال عرض ہے, اور وہ یہ بہت ایک ضروری سوال عرض ہے کہ آر یو ڈوئنگ انف, کیونکہ آپ ایک بہت کینڈیڈ اسپیکر ہیں اپنی پارٹی سے, اس لیے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا اس میں کیا ایک آنیسٹ اوپینین ہے کہ کیا آپ کی پارٹی بھی نیڈفل کر رہی ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی موسمیاتی تباہ کاریوں سے بچ سکیں ان فیوچر؟ مطلب یہ تنقید اکثر و بیشتر پیپلز پارٹی کی طرف آتی ہے کہ when it comes to the construction of a dam, یہ جب سوال آتا ہے تو ہمیشہ پیپلز پارٹی اس کو ڈیفلیکٹ کرتی ہے, اور یہ ظاہر ہے اور یہ والی بات بھی ایک بار بار تنقید بہرحال آ رہی ہے. جیسے یہ مزمل اسلم صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ سوال آپ کی جانب کیا ہے. کئی لوگ اپوزیشن سے یہ آپ کی طرف ایک بہت تنقید اٹھا رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈیمز اور کینال کے بدلے ہاؤسنگ کالونی پر صرف زور ہے, اور یہ کینالز ڈیمز کی بات پہ بار بار ایک سوال آتا ہے. دوسرا بھی اسی کنٹینیوٹی میں یہ بھی ایڈریس کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں مزمل اسلم صاحب کہ ان تمام حالات میں صدر مملکت کے غیر حاضری اور اب چین کے دورے پر جانا عوامی معاملات میں دلچسپی صاف ظاہر ہے. اوبویسلی پن انٹینڈڈ, یہ انہوں نے تنزیہ یہ والی بات کی ہے کہ ایبسینشیا ہے. مونا, ملٹیپل کوسچنز آپ نے مجھ سے پوچھ لی, میں باری باری جواب دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آر وی ڈوئنگ انف. آئی تھنک جتنا بھی ہم کر لیں دیٹ ول ناٹ بی انف, بیکاز ہماری جو فلڈ پریپیئرڈنس ہے ایز فار ایز پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا کنسرن ڈزنٹ سیم ٹو بی دیر. اٹس فالنگ شارٹ, کیونکہ اگر لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا اور لوگوں کے لیے آپ کلائمیٹ ریزسٹنٹ انفراسٹرکچر نہیں بنا رہے تو یو ناٹ ڈوئنگ انف. صرف ایڈ ہاکزم کے اوپر لوگوں کو جی سیلاب آ گیا تو جی مچھردانی دے دو اور چارپائی دے دو اور کھانا پہنچا دو, یہ حل نہیں ہے نا, کیونکہ یہ کوئی ون آف ایونٹ نہیں ہے. دس از اے ریکرنگ ایونٹ, اور اب یہ ہوتا رہے گا. یہ نہیں کہ اگلے سال سیلاب نہیں آئے گا یا کوئی ہیٹ ویو نہیں آئے گی. سندھ کے اندر دیکھیے جو ہماری کوشش تھی, اور تھینکس ٹو دا ورلڈ بینک اینڈ دا سندھ گورنمنٹ, کہ ہم نے کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر بنا کے دینا شروع کر دیے. تقریباً کوئی 12 لاکھ گھر ہیں جو اندر پروسیس ہیں. 6 لاکھ گھروں کی جو ملکیت ہے وہ ہم دے چکے ہیں. 21 لاکھ گھر بنا کے دینے, اور یہ ملک کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام ہے. دیز آر کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہومز. سیلاب آئے, بارشیں آئیں, یہ گھر نہیں ٹوٹیں گے. آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں ہمیں NDMA نے بریفنگ دی فلڈ پریپیئرڈنس کے حوالے سے, اور کیا ان کے الرٹس ہوتے ہیں, کس طریقے سے یہ نیویگیٹ کرتے ہیں. اور جو ہمیں اسٹیٹسٹک دی, آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ بتایا کہ جو زیادہ اموات ہوئی ہیں ان بارشوں میں اور سیلاب میں, وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ جو کچے کے مکان جب ٹوٹ جاتے ہیں یا چھتیں گر جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے زیادہ امواتیں ہوئی ہیں. یہ جو آپ کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے یو ہیو ٹو میک کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہومز ٹو سیو پریشیس لائفز. کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا فلڈ, I'm coming to the dams and I'm also coming to the president's visit. دیکھیے جی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ایشو میں ڈریگ کر لیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ صاحب ملک نہیں چلاتے. ہی از اے نامنل ہیڈ آف دا گورنمنٹ. ان اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ the powers are vested with the prime minister and the cabinet. انہوں نے کرنا ہے نا. پریزیڈنٹ صاحب نے تو بیٹھ کے مانیٹر نہیں کرنا ہے, یا پریزیڈنٹ صاحب نے تو بیٹھ کے وزٹ نہیں کرنا ہے. تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے, ان کی کابینہ نے کرنا ہے, and I'm sure they're doing their best جو ان کے وسائل ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سیلاب کو روکنے کا یا اس سے بچنے کا یا اس کو سٹور کرنے کا صرف طریقہ بڑے بڑے ڈیمز نہیں ہیں. آپ چھوٹے ڈیمز بنائیں. آپ کے ملک میں تقریباً کوئی 600 چھوٹے ڈیمز ہیں, کوئی اس کی بات کیوں نہیں کرتا. بات کرتے ہیں کنٹروورشل ڈیمز کی, جس کے اوپر 3 صوبے اعتراض اٹھا چکے ہیں. جان بوجھ کے کنٹروورشل ڈیمز کی بات کی جاتی ہے. مہر صاحبہ